کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ بالکل جس نے بھی کہا غلط کہا، بلکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اصل مطلوب شرع نماز میں خشوع و خضوع ہے، یعنی آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو اور نماز کی جانب ہو، یہ مطلوب شرع ہے۔ اب اگر آنکھ کھول کر یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تو آنکھ کھول کر نماز پڑھنا مستحب ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آنکھ کھولنے سے وسوسے آتے ہیں، آنکھ بند کر کے خشوع و خضوع قائم ہوتا ہے، تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہوگا۔ اس پر کسی کا یہ فتویٰ جاری کرنا کہ آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، جب تک مسئلے کا علم نہ ہو کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ غلط بتانا، پھر جب کہا جائے تو یہ آپ نے تو غلط بتایا کہ ہم نے تو ایسے سنا تھا، تو بھئی ہر سنی سنائی چیز بیان کرنا یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر دیں یا کسی مستند عالم دین سے آپ نے بات سنی تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ اعتراف غلطی کرنا، اعتراف شکست کرنا کہ جی میں نے تو سنا تھا بس کسی سے، یہی ثابت کرتا ہے کہ غیر مستند ذرائع سے آپ نے ایک بات سنی لیکن بڑے باوثوق طریقے سے اس کو کسی کے سامنے بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے بڑا مسئلہ آتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ آپ نے غلط بتایا، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے خاندان میں کہ جب بچیوں کو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے تو جو اس میں بکسے یا ٹرنکس وغیرہ ہوتے ہیں تو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ ان کو تالا نہ لگاؤ، اس سے وہ بس شگونی لیتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں جب تک خود شریعت نے نہ کہا ہو اس قسم کی کسی بھی چیز کے اوپر اعتبار کرنا، اسے اپنی عادات و اطوار کا حصہ بنانا یا اس پر ایسا یقین رکھنا کہ جیسے معاذ اللہ کوئی قرآن و حدیث کی آیت قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یا حدیث آ گئی ہے، اس طرح کا بیہیو کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے خوش شگونی تو لینے کی اجازت دی ہے کہ آپ اچھا گمان کر لیں، جیسے کوئی نیک آدمی سامنے نظر آیا تو آپ نے کہا یار یہ صبح صبح نظر آ گیا ہو سکتا ہے کہ آج میرا کام اچھا ہو جائے، یہ صحیح ہے، لیکن بدشگونی لینا منع ہوتا ہے، تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کو فروغ نہ دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ تالا لگا کر بھیجیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کیوں نہیں کرتی کہ گھر میں بھی تالا نہ لگائیں کہ بھئی کھلا چھوڑ دو، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، تالا لگانا بدشگونی ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ رزق ہی بند ہو جائے، تو پھر دیکھیے کہ برکت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سامنے والا معافی مانگتا ہے اور ہم معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے بات نکلتی نہیں ہے، دل میں باقی رہتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ ظاہری طور پہ بھی معاف کریں اور دل کو بالکل صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو شریعت کا مطالبہ تھا کہ اگر ایک بھائی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں، تو آپ نے معاف کر دیا، یہ آپ کے قدرت و اختیار میں تھا، یہ آپ نے معاف کر دیا، آپ سرخرو رہیں گے۔ اب اگر قلب سے اس کی وہ کیفیت نہیں جا رہی ہے، یہ دل کی کیفیات اور دل میں چیزوں کا باقی رہنا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آزمائش میں آپ کو نہیں مبتلا کیا گیا کہ دل سے بھی یہ کیفیات کو ختم کریں، کوشش کریں، اچھا ہے ختم کریں، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن نہیں ہو رہی تو آپ قابل گرفت نہیں ہیں، صرف آپ کا ظاہری طور پہ معاف کر دینا کافی ہے۔ اب اس قسم کی جب کیفیات پیدا ہو جائیں تو یہ تبھی ختم ہوتی ہیں جب سامنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے، یا آپ محبت اس کی داخل کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ اگر اس کی محبت دل میں داخل کرنا شریعت نے منع نہ کیا ہو، جیسے بعض اوقات نامحرم عورت ہے، یہ مرد ہے، ان میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ محبت پیدا کریں خواہ مطلب کوئی رشتہ دار ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جب بھی ملیں سلام کریں، جب کوئی ان کے پاس ملنے جا رہا ہو تو غائبانہ سلام بھیجیں، انہیں گفٹ دیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی دعوت وغیرہ کریں، اور اس طرح رابطہ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں۔ ہم سے کویشچن کرتی ہیں، بعض بھائی بھی کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بہن اکیلی گھر میں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت لگا دی اور اب کچن میں کام کر رہی ہیں، بات نہیں کر رہی لیکن کچن میں کام کر رہی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صبح صبح جا کر دکان کھولتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور دکان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں یا چیزیں صاف کر رہے ہیں، خصوصاً یہ جو
آئٹم وغیرہ ہوتے ہیں، پرچون کے آئٹم ہوتے ہیں، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ قرأت کی طرف مکمل توجہ نہ ہو، کسی اور کام میں آدمی لگ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ قرأت اگر لگائیں 5-7 منٹ غور سے سن لیں، اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہوں، پھر قرأت بند کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہن نے دوسرا یہ بتایا تھا، کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں ورنہ مردوں کو بغیر کپڑوں کے نظر آتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہزاروں لوگ ہیں شہدائے احد کے مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں، اس میں جنت البقیع کے قبرستان میں حاضر ہوتے ہیں، اگرچہ عورتوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں، لیکن بہرحال جب مردہ کیا صرف قبر کے پاس آئے گی تب عورت کو دیکھ سکے گا؟ اگر اتنی نگاہ ہے اس کی تیز، یا اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ وہ قبر کی منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے، تو پھر دیوار کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت المعالی کا قبرستان ہے، اور اسی طرح کیا قبرستان میں جائے گا تو نظر آئے گا کہ قبرستان کے پاس سے کوئی عورت گزر رہی ہے، کیا وہ نظر نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب ان عورتوں کو قبرستان کے پاس سے گزرنا نہیں چاہیے، بالکل غلط ہے۔ تو یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں کو نہ عام کیا جائے۔ یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، پھر اجازت مرحمت فرمائی کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں زیارت قبور کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے، اور یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ جو علماء منع کرتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے پردہ عورت نکلے، وہاں جا کے جزا و فضا کرے گی، یا وہاں قبرستان ایسا ہو کہ تنہائی ہے، کچھ بدماش قسم کے لوگ خدا نہ خواستہ عزت کے مسائل کر دیں گے جیسے بعض جگہ دیکھا گیا ہے، یا وہاں اتنا رش ہے کہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، ایسی جگہ پہ عورت کا صرف قبرستان میں قبر کی زیارت کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے جانا منع کر دیا گیا۔ لیکن اگر تمام تر قیودات کے ساتھ کوئی خاتون جاتی ہیں، باپردہ ہیں، محرم کے ساتھ ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہے، تو بالکل وہ قبرستان جا سکتی ہیں آج کل کے دور میں، اور جا رہی ہیں، اور لاکھوں عورتیں جا رہی ہیں۔ اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ بھی تو عورتیں حاضر ہوتی ہیں، تو اسی طرح دیگر مزارات کے اوپر ان کا استثناء کرنا اور باقی مطلب قبرستان کی اجازت نہ دینا، یہ صحیح ضرورت کے تحت ہوگا جو علماء منع کرتے ہیں، اور وہ بالکل صحیح منع کر رہے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اب جیسے بہت ساری عورتیں جاتی ہیں اپنے محارم کے ساتھ، والدین وغیرہ کی قبر ہیں، بچے کی قبر ہیں، اور وہاں پہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو وہاں جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قصد و ارادے کے ساتھ نہ جائیں، جیسے وہاں سے گزر رہے ہیں تو ٹھہر کے چلو ایصال ثواب بھی کر دیا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ وہاں قبر تک جاتے ہوئے قبروں کے اوپر چڑھ کے نہ جائیں، پھلانگ کے، مناسب نہیں، پھر دور سے اپنے باہر سے ایصال ثواب کر لیں۔ اور بہنوں کے لیے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر پہ رہ کے کریں، کیونکہ جب عورتیں وہاں جاتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتی، رو پڑتی ہیں، جزا و فضا کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں بعض اوقات، تو یہ مناسب نہیں ہوتی چیزیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے، ہر مسئلہ صرف ایک ہی پہلو نہیں رکھتا، کچھ اس کے پہلو جواز کے ہوتے ہیں، کچھ عدم جواز کے ہوتے ہیں۔ جو علماء مطلقاً یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن منع کرتے ہیں، ان کی نیت بھی اچھائی کی ہی ہوتی ہے، وہ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ لوگ، ہم جب کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کرتے ہیں، لیمیٹیشنز بیان کرتے ہیں، لوگ وہ سب بھول جاتے ہیں۔ فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا جائز ہے، اچھا کن شرائط کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھیں وہ یاد نہیں رہی، فلاں نے کہا تھا جائز ہے، فلاں نے کہا ناجائز ہے۔ اس لیے بعد ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ صاحب بس یہ بتا دیں، تفصیل نہیں چاہیے، جائز ہے کہ ناجائز؟ ارے بھائی ایک دم ہر چیز جائز نہیں ہوتی ہے، ایک دم ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی، کنڈیشن سے کچھ چیز جائز ہو جاتی ہے، کچھ ناجائز ہو جاتی ہے، اس لیے تفصیل جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا، حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا اماں تو انتقال کر گئی۔ تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا۔ کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے ہیں، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے آپ ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں۔
کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے. اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی. اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا رحمان یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ. اے ہمارے پروردگار، 10 سال پورے ہو گئے خدا بندہ، ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا. اے اللہ، ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں. اللہ، کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے، بچے. اے اللہ، بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے. خدا بندہ، تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے. خدا بندہ، ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما. رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے. اللہ، ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں. اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. ہم تیرے غدار نہیں ہیں. اے اللہ، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے. ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے. اے مالک کریم، ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح. یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں. اے اللہ، بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں. ہمارے حال پہ رحمت فرما. اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اللہ، ہم سے حساب نہ پوچھیو. اللہ، ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے. اللہ، ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے. اللہ، ہم سے درگزر کرنا. جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے، اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا. اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا. اللہ، ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا. عرش و فرش کے مالک، میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں. ہم کمزور تھے، تو نے صحت دی. ہم کمزور تھے، تو نے اولاد کی نعمت دی. پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے. اے اللہ، تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے. اے اللہ، پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے. اے اللہ، تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے. اے اللہ، بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی. ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے. اللہ، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ، اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما. اے اللہ، ہمارے حال پہ رحمت فرما. میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں. اللہ، ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار. ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے. اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے. ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما. اے اللہ، یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے،
ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ مائیں بہنیں بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خداوندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے۔ تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہہ رہا ہے، اے اللہ اتنی بڑی دنیا میں برما کے مجبوروں کو رہنے کو جگہ نہیں مل رہی، سالوں بیت گئے، کشمیر کی بچیاں روتی ہیں، اللہ فلسطین کی مائیں پکارتی ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ روز خون بہتا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کوشش کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدوں پہ اعتبار کیا، اے اللہ اب تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما، اے اللہ جو سڑکوں پہ جھونپڑیوں میں ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بیچارے چھابڑی فروش ہیں ان کی مدد فرما، جہاں جوان بچیاں ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما، اے اللہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت دے دے۔ ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما۔ جن کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں۔ اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت سے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔